حضرت امام ابو حنیفہ کتنے بڑے گورنر کوفہ اس طرح ہاتھ میں لے کے نا ایک انگوٹھی سے کھیل رہا ہے. امام صاحب تشریف لے آئے, اب بیٹھ گئے. امام صاحب نے جب دیکھا نا کہ گورنر کوفہ ایک انگوٹھی سے کھیل رہا ہے, بڑا بہترین نگینا ہے. امام صاحب کہنے لگے جناب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بڑا اعلیٰ نگینا ہے, لیکن میں کیا کروں, اس انگوٹھی کے نگینے پہ عبداللہ بن وہ کیا ہے عطا ابن عبداللہ لکھا ہوا ہے. عطا ابن عبداللہ یعنی عطا بیٹا عبداللہ کا. ویسے مجھے پسند پڑی, مجھے بولو بچو. امام صاحب کہنے لگے لے آؤ انگوٹھی, پکڑایا آپ انگوٹھی. گورنر نے امام صاحب کو انگوٹھی دے دی. امام صاحب نے گورنر کے ایک اہلکار کو بلایا. ہاں بھائی جی جی, آپ کو پتا بندہ گورنر کے پاس بیٹھا ملازم تو پھر سارے بچ کے ہی جاتے ہیں نا. اور میری بات ہے یہ لے گا عطا ابنو ہے نا, ابنو کہنا گا یہ جو ہے نا ابن با ابن کی با کہنے گا نیچے سے نقطہ مٹھا کے نا اوپر با کی میم بنا دے. اوپر با کی کیا بن گیا عطا آگے جو عبداللہ ہے نا, عبداللہ کے نیچے سے با اٹھا کے با کا نقطہ اٹھا کے اس کو کے بیچ میں رکھ دے. عطا من عند اللہ, عطا من, اور وہ لے کے آ کے امام صاحب کے پاس کہنے لگا امام صاحب نیچے انگوٹھی. امام صاحب نے کہا کہنے لگا کیا بات ہے. انہوں نے گورنر کو دی. کہنے لگا جناب اب آپ استعمال کریں عطا من عند اللہ, یہ اب اللہ کی طرف سے عطیہ بن گیا. بولو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے یا امام ابو حنیفہ نے الفاظ میں تبدیلی کی؟ اس کو فقاہت کہتے اور یہ فقیہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کوئی بدتمیزی کی بات کی ہے میں نے؟ کوئی گالی گلوچ؟ الحمدللہ علمی انداز میں بات کی ہے. میری ان باتوں کا جواب ساری دیوبندیت جمع ہو جائے تب بھی نہیں دے سکتی انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے جس شخص کا کلپ سماعت فرمایا ان کا نام شمساد سلفی, موصوف مسلک اہل حدیث کے نامور عالم اور مناظر ہیں, اور موصوف کا تعلق ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبہ نارنگ منڈی سے ہے. موصوف نے اپنے اخلاق اور علم سے کورے پن کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کی ہے, اور موصوف کہہ رہے ہیں یہ ہے فقاہت اور یہ ہے فقیہ اعظم. جناب والا, عبارت کا معنی یا تو عبارت بدلنے سے غلط معنی پیدا ہوا تب آپ اعتراض کریں, یا وہ جو انگوٹھی گورنر کوفہ کے ہاتھ میں تھی وہ انگوٹھی سونے کی تھی تب آپ اعتراض کریں کہ بھائی فقہ حنفی کے مخالف کام جا رہا ہے, یا پھر وہ جو انگوٹھی جس سے وہ کھیل رہے تھے وہ 4.5 ماشا سے زائد چاندی کی تھی. جب کسی صورت میں بھی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی کہ بھائی یہ زیادہ تھی 4.5 ماشا سے یا یہ سونے کی تھی, یا عبارت بدل کر جو عبارت لکھی گئی ہے دوبارہ جس کو نقش کروایا گیا ہے اس عبارت میں غلط معنی بنتا ہے, اگر اس عبارت کا غلط معنی بنتا ہے یا وہ غلط مفہوم والی ہے تو پھر آپ اعتراض کریں. اور رہی بات یہ کہ آپ خود سماعت فرمائے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہی کے مسلک اہل حدیث کے نامور جید عالم دین جو اپنے دور کے اپنے مسلک کے علامہ وقت کہلائے ہیں, نام جن کا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں امام صاحب کے بارے میں؟ میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں, اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے مسلمان بھی نہیں ہے. تو سامعین, آپ نے سماعت فرمایا ایک طرف امام صاحب پر تنقید کرنے والا شمساد سلفی, دوسری طرف امام صاحب کے مناقب اور فضائل بیان کرنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا
اور ان کے ناقد کا حکم بتلانے والا انہی کے مسلک کا علامہ احسان الہی ظہیر ہے۔ اب حضرت نے تو کہا کہ میں ان کو اہل ایمان ہی اہل دین ہی نہیں سمجھتا، علامہ صاحب نے تو قول صادر فرمایا کہ وہ اہل دین ہی نہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے کہ موصوف اہل دین تو ہے لیکن گمراہ ہے۔ اب ہے مسلک اہل حدیث کے لوگوں کو میرا خطاب کہ جناب والا، ایک طرف شمساد سلفی مناظر اسلام، دوسری طرف شہید اسلام آپ کے مسلک کے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ۔ اب ان میں سے کس کی بات کو صحیح کہیں گے؟ اگر شمساد سلفی کی بات کو صحیح کہیں گے تو تب بھی آپ ہی کے مسلک کی کہ بڑے کی تنقیص لازم آئے گی علامہ صاحب کی۔ اگر شمساد سلفی صاحب کی بات کو صحیح نہ کہیں بلکہ علامہ صاحب کی بات کو صحیح کہیں تو پھر شمساد سلفی کی تنقیص لازم آئے گی۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا۔